کراچی میں ایک کم عمر لڑکی جس کو اس کے شوہر نے ہولناک تشدد کے بعد شدید زخمی کیا. مصباح نامی لڑکی جو کہ ملیر میں اپنے شوہر کے تشدد کا نشانہ بنی. پہلے اسے اسالٹ کیا گیا وتھ پیشکش یوز کیا گیا. اس کو سر پہ مارا, جسم کے اور بھی حصوں میں مارا شہریار نے. شہریار جو ہے وہ پہلے سے میرڈ تھا, اس کی پہلے بھی 2 بیویاں تھیں. تشدد کا نشانہ پہلے بھی بنایا تھا اور کہتا تھا تم لے کے آؤ ڈاوری, اپنے گھر سے لے کے آؤ, تم کچھ لے کے نہیں آئی اپنی گھر سے. تھا سائیکو. اسے مزہ آتا تھا کہ ٹارچر دینا, تنگ کرنا, اور پھر یہ معافی مانگتا تھا. اس نے اعتراف جرم کیا ہے, یہ کہ جو میں نے پیشکش سے اسے تشدد کیا, یہ اس کا اعتراف کیا ہے. السلام علیکم. کراچی سے میں ہوں شامر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز. ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, دلخراش واقعہ پیش آیا کراچی میں. ایک کم عمر بچی یا کم عمر لڑکی جس کو اس کے شوہر نے ہولناک تشدد کے بعد شدید زخمی کیا, اور وہ بچی کسی طرح اپنی جان پر کھیل کر یا پھر اپنی جان کو محفوظ بناتے ہوئے اپنے گھر تک, اپنے اہل خانہ تک, اپنے والدین تک پہنچی, اور پھر یہاں پہ چند روز بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی. اس واقعے کے بعد اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا. اس کا نام شہریار بتایا جا رہا ہے. یہ تمام تر واقعہ پیش کیسے آیا؟ مصباح نامی لڑکی جو کہ ملیر میں اپنے شوہر کے تشدد کا نشانہ بنی, اس کو کس حال میں جو ہے وہ اپنے اہل خانہ تک پہنچی, کس نوعیت کے اس کو زخم آئے تھے, اور پھر اس ملزم نے جس کو اب گرفتار کر لیا گیا اس نے یہ تمام تر جرم جو ہے وہ کیوں سر انجام دیا. تمام تر تفصیلات ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی ویسٹ انویسٹیگیشن دانیہ. ان سے جان لیتے ہیں. میڈم شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھوڑا سا بتائیے گا اس معاملے کے حوالے سے, یہ جب مصباح لڑکی جو ہے جب پولیس کے پاس پہنچی تو اس وقت اس کی کیا پوزیشن تھی, آپ لوگوں نے کیا فائنڈنگس تھی, کس نوعیت کے اس کو زخم آئے تھے؟ اچھا, یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اٹ ہیپنڈ 6 کو ہوا اس منتھ کے, ٹھیک ہے نا. پہلے اسے اسالٹ کیا گیا وتھ پیشکش یوز کیا گیا. اس کو سر پہ مارا, جسم کے اور بھی حصوں میں مارا شہریار نے. شہریار جو ہے وہ پہلے سے میرڈ تھا, اس کی پہلے بھی 2 بیویاں تھیں. فرسٹ بیوی سے جو ہانیہ نامی تھی, اس سے اس کی ڈائیورس ہو گئی تھی. سیکنڈ جو وائف تھی فائزہ, وہ اس کے ساتھ رہتی تھی, اس سے بھی اس کے 2 بیٹے تھے. پہلی والی وائف سے 1 بیٹی تھی, ٹھیک ہے, جو کہ اس کی والدہ کے پاس رہ رہی تھی. تو یہ جو تھی بچی, یہ 3rd وائف تھی, اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی رہی. تو اسی سال ہی شادی ہوئی تھی, 1 جنوری کے منتھ میں ہوئی تھی اس کی شادی وتھ مصباح. اور یہ نیو ہی میرج تھی, اور یہ ہمیشہ سے تنگ ہی کرتا تھا کیونکہ اس کا کوئی کمانے کا پراپر کوئی جاب نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. یہ ڈرائیونگ کرتا تھا, وہ ان ڈرائیو چلاتا تھا, اور یانگو چلاتا تھا. اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وہ نہیں تھی کمائی, اور ویسے بھی بیٹھا رہتا تھا گھر پر نا. تو اب اس نے نا اس کو تشدد کا نشانہ پہلے بھی بنایا تھا اور کہتا تھا تم لے کے آؤ ڈاوری, اپنے گھر سے لے کے آؤ, تم کچھ لے کے نہیں آئی اپنی گھر سے. تو یہ اس کو مطلب یہ اس پہ اس طرح سے اسے ٹارچر دیتا تھا. تھا سائیکو. اسے مزہ آتا تھا کہ ٹارچر دینا, تنگ کرنا, اور پھر یہ معافی مانگتا تھا, تنگ کر کے مار کے پھر معافی مانگ لیتا تھا. اس طرح کا اس کا بیہیویئر تھا. تو یہ انسیڈنٹ اس نے 6 کو کیا. اسی بات پہ اسے غصہ آیا, میں اپنے گھر سے کچھ لائی نہیں, اور یہ وہ سب لڑائی ہوئی. پھر اس نے پیشکش سے پہلے سر پہ اس کو وار کیا, پھر جسم کے اور حصوں پہ وار کیا. پھر جب اس کو اتنے زیادہ ٹارچر مارکس باڈی پہ آئے, اس نے کیا کیا, نمک لگایا, اس پہ پتی لگائی, یہ سب کچھ کر کے زخموں پہ, اور پھر اس کو صبح چھوڑ دیا. اب یہ جائے اپنے گھر اس طرح. پھر یہ باہر گئی ہے, اسے ٹیکسی ڈرائیور نے اپنے اس کے گھر پہنچایا بچی کو, اور 3 دن تک یہ بچی کی حالت ایسی تھی, اور یہ سروائیو نہیں کر پائی. اور 9th she died and she expired. Incident was reported in Malir, but according to 178 and 179 of CRPC, کیونکہ کنٹینیوئنگ offence تھا تو ہم بھی رجسٹر کر سکتے ہیں, تو we registered this FIR in our police station, and within 24 hours ہم نے accused کو arrest کر لیا. اور یہ ایک بہت ہی بڑا ہمارے لیے ایک سکسیس کہ ایسے کیسز میں within 24 hour arrest, کیونکہ وہ ابھی بھاگنے والا تھا جب ہم نے اسے اریسٹ کر لیا. آپ نے جس طرح بتایا کہ بہت بروٹل تھا اور سائیکوپیتھ ٹائپ کا تھا, مطلب اس کو ذہنی تشدد بھی پہنچا رہا تھا, یقینی طور پہ ذہنی اذیت بھی دے رہا تھا. پھر وہ آپ نے جس طرح بتایا کہ پیچکس سے اس کو مارا بھی تھا اس نے. تو اس تمام تر معاملے میں یا واقعے کے دوران 3 دن 4 دن لگے رپورٹ ہونے تک اور پھر اس کے پکڑے جانے تک. تو
تو اس دوران اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ کیونکہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں تو یہ تو کوئی مطلب ایسا ملزم لگ رہا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اگر تیسری شادی اور تیسری بیگم کے ساتھ بھی اس طرح کا اس کا رویہ ہے تو یہ تو ظاہر سی بات اپنی جان بچانے کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بھاگنے کی کوشش وہ تب کرتا جب اسے پتہ ہوتا کہ اسے جیسے ہی پتہ چلا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس نے آبویسلی بھاگنے کی کوشش کی نا۔ اس سے پہلے تو اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ شی وڈ ڈائی، اسے لگ رہا تھا سروائیو کر جائے گی نا، تو وہ بھی اسے کسی سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے بچی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب وہ اور ایف آئی آر اس پہ ہو گئی ہے، پھر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے پہلے ہی پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ اب تفتیش کس طرح آگے بڑھی ہے؟ قبر کشائی وغیرہ بھی کرانے کا آپ کا ہے پلان؟ اور دوسری بات یہ بھی کہ اس ملزم نے شہریار جس کو پکڑ لیا گیا ہے اس نے اعتراف جرم کر لیا؟ یہ کیا کہتا ہے کہ اس نے مارا ہے اس کو؟ نہیں، اعتراف جرم اس حد تک تو نہیں کیا کہ میں نے مرڈر کیا ہے، اس نے اعتراف جرم کیا ہے یہ کہ جو میں نے پیشکش سے اسے تشدد کیا ہے یہ اس کا اعتراف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں ڈفرینٹ ہیں۔ ہاں، تو آپ مطلب یہ کہتی ہیں کہ زخمی اس نے کیا ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کچھ آپ کو پوسٹ مارٹم وغیرہ سے موت کی وجہ جاننے کے لیے ضرورت ہے قبر کشائی؟ ہاں سب کچھ ہوگا، بیکاز انویسٹیگیشن کا پراپر پروسیجر ہوتا ہے، فرسٹ انیشیل رپورٹس، دین کمز یہ قبر کشائی بھی ہوگی، اس میں ہر چیز جو ہوگی، پھر ہم اس میں پراپر کیس بنا کے پھر گو فار جو کنوکشن اور سب ٹرائل۔ اچھا میڈم، آخری سوال، آپ لوگوں کا ظاہر سی بات ہے آپ کی سروس ہے، آپ اس طرح کے معاملات بھی دیکھتی رہتی ہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں گی ان لڑکیوں کے لیے؟ کیونکہ یہ اس کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ اس نے پسند کی شادی کی تھی، پھر ایک ایسے شخص کے ہتھے چڑھ گئی جو کہ اس طرح کا سائیکوپیتھ تھا، کوئی پیغام دینا چاہیں گی کہ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں خود لوگ، کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھو وی نیور نو کیسا ایک بندہ ہوگا، شادی اٹ سیلف ایک کہتے ہیں جوا ہی ہے نا، تو سائیکوپیتھ ایک نارسسٹ پرسنالٹی اس کی ہے، اور اتنا ٹارچر دے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں نا، ان کو ایک ملتا ہے کہ اب اس کو ٹارچر، کمزور کو، جانور کو، بیوی کو، یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے، اور یہ آپ کو تب ہی پتہ چلتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ نے اگر پراپر انویسٹیگیشن کی ہو۔ تو پیغام تو میں کچھ اس طرح نہیں دوں، بٹ یہ میرے جہاں پہ اس طرح کی ایجوکیشن نہیں ہوتی وہاں پہ یہ انسٹنسز بہت کامن ہیں، اور ایون ہر دیکھیں آپ ہر اس میں یہ چیزیں بہت کامن ہیں۔ پاکستان میں ویسے بھی جو ہے ویمن اتنی امپاورڈ نہیں ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس بہت کامن ہے۔ ہاں بالکل، ایسا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تفتیش کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ بات تو اس ملزم نے قبول کر لی ہے کہ اس کے اوپر تشدد جو کیا گیا ہے، جو کہ ایک ہولناک تشدد تھا، پیشکش کی مدد سے اس لڑکی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تشدد کا، وہ اس نے تمام تر چیزیں جو ہے تسلیم کر لی ہیں، قبول کر لی ہیں، لیکن موت کی وجہ جاننے کے لیے ابھی بھی جو ہے تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ قبر کشائی کی جائے گی، سیمپلز کلیکٹ کیے جائیں گے، پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، اور پھر موت کی وجوہات سامنے آنے کے بعد اس کیس کی تفتیش میں کو جو آگے بڑھایا جائے گا، ان تمام تر چیزوں کو اس کیس فائل کا حصہ بنایا جائے گا۔